السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله۔ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین اکرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان اور حیا کو باہم دوست قرار دیا ہے، باہم ساتھی ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ اور حیا اور ایمان یہ ایک ہی جسم کے دو جز ہیں، ان کی روح ایک ہے، اور ایمان اور حیا اس ایک جسم کے، اس ایک روح کے دو مختلف جز ہیں، دو مختلف عضو ہیں۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب دونوں میں سے، ایمان اور حیا میں سے، جب کوئی ایک چیز ختم ہو جائے، چلی جائے، حیا ختم ہو جائے، تو فرمایا کہ دونوں میں سے جب کوئی ایک چیز ختم ہو جائے تو دوسری خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ایمان ختم ہو گیا تو سمجھ لو حیا ختم ہو گئی، اور حیا ختم ہو گئی تو جان لو کہ ایمان ختم ہو گیا۔ اور حضرت زید بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر دین کے اخلاق ہوتے ہیں، خلق ہوتے ہیں ہر دین کے، اور فرمایا کہ دین اسلام کا اخلاق حیا ہے۔ دین اسلام کا جز اول اور دین اسلام کا دستور اور منشور وہ حیا ہے، شرم ہے، حیا ہے، پردہ داری ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں حیا نہ رہے، فَصْنَعْ مَا شِئْتَ، اے انسان جب تیرے اندر سے حیا ختم ہو جائے، اللہ کا خوف ختم ہو جائے، شرم ختم ہو جائے، پردہ ختم ہو جائے، تو فرمایا کہ پھر جو من میں آئے کر، پھر تجھے کوئی چیز روکنے والی نہیں ہے۔ انسان کو اگر گناہ سے، بدکاری سے، جھوٹ سے، خیانت سے اور کسی بھی گناہ سے اگر کوئی چیز روکنے والی ہے تو فرمایا کہ وہ حیا ہے، اور جب حیا ختم ہو جائے تو پھر کوئی چیز تجھے روکنے والی نہیں، پھر جو من میں آیا کرتا، پھر تجھے کوئی روکنے والا اور کسی چیز، کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی تیرے راستے کی۔ پھر حیوانوں کی سی زندگی ہو جاتی ہے۔ جب انسان کے اندر شرم ختم ہو جائے تو حیوانیت کی زندگی آ جاتی ہے، کیونکہ حیوانوں کے لیے کوئی رول ریگولیشن نہیں ہوتا، کوئی قاعدہ اور قانون نہیں ہوتا۔ تو انسان کے سامنے سے جب حیا ختم ہو جائے، حیا کا پردہ اس کے سامنے سے اٹھ جائے، تو پھر وہ جو من میں آئے کرتا رہے۔ اللہ کے رسول فرمایا پھر تمہیں کوئی چیز روکنے والی نہیں، پھر کوئی نصیحت تمہیں کارآمد نہیں ہو سکتی، پھر کوئی قانون تمہاری گرفت نہیں کر سکتا، پھر ہر چیز سے آزاد ہو جاتا ہے انسان جب حیات سے اس کو آزادی مل جائے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان گناہگار ہے، ہر انسان گناہگار ہے، اور بہترین گناہگار وہ ہے کہ جس سے خطا ہو جائے تو وہ توبہ کر لے، اللہ کے سامنے تائب ہو جائے، اپنے رب سے معافی مانگ لے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ جو معافی مانگنے والا انسان ہے یہ بہترین گناہگار ہے، اللہ کے ہاں یہ بہترین گناہگار ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میرا رب ہے، اسے معلوم ہے کہ میری گرفت ہوگی، اسے معلوم ہے کہ میرے اوپر کوئی ذات موجود ہے۔ لیکن جب انسان کے اندر سے حیا ختم ہو جائے تو وہ ہر چیز سے آزاد ہو جاتا ہے، اور پھر وہ گناہ کر کے بھی تعویلیں کرتا ہے کہ میں نے تو ایسے نہیں ایسے کیا تھا، یہ مطلب نہیں یہ مطلب تھا، میرے کرنے کا اور قرب کا اور یہ وہ کا مطلب یہ تھا، پھر 100 تعویلیں کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ دنیا کو ہم تعویلیں دے دے کر تو مطمئن کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ اللہ کے سامنے ہر چیز روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی، اور ہر چیز جب سامنے آ جائے گی، ہر چیز جب گواہی دے گی، زمین گواہی دے گی
انسان کے عضو گواہی دیں گے اور ہر ذرہ انسان کے خلاف گواہی دے گا، یاد رکھیے گا اس وقت کوئی تعویل کرامت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم